الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قبر و دفن کا بیان جاری ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 848 پر صدر الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 32، اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا، فرمایا جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ مسئلہ نمبر 33، قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے، یعنی جب کہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں۔ کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا جائز نہیں ہے۔ اگر اجرت پر پڑھوانا چاہے تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکھے، پھر یہ کام لے۔ مسئلہ نمبر 34، شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی۔ پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی، کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینہ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معلومات عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 35، زیارت قبور مستحب ہے، ہر ہفتے میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، جو ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے اولیاء عظام ان کو نفع دیتے ہیں۔ اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، مثلا عورتوں سے اختلاط ہو، میل جول، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے، کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔ برے کاموں کو روکا جائے، نہ کہ نیک کام کو روکا جائے۔ مسئلہ نمبر 36، عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا، در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزا فضا کریں گی، رونا دھونا کریں گی، آواز کے ساتھ کریں گی، بال نوچیں گی، لہذا ممنوع ہے۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں۔
اور جوانوں کے لیے ممنوع ہے۔ اور اسلم یہ ہے، مسلم بات یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزا فضا ہے، اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی، کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ نمبر 37، زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پانتی کی جانب سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے، اور یہ کہے السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا صلف وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم رب الأرواح الفانية والأسجاد البالية والعظام النخرة ادخل هذه القبور منك روحا وريحانا ومنا تحية وسلاما۔ مسئلہ نمبر 38، قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام سے مفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورت تک اور سورت یاسین اور تبارک الذی اور الحاکم التکاثر ایک بار اور قل هو اللہ احد 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار پڑھے۔ ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے ہے۔ حدیث میں ہے جو 11 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 39، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت اور ہر عمل نیک، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتا ہے، ان سب کو پہنچے گا، اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے، یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے، بلکہ یہ امید ہے کہ اس ثواب پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجموعے کے برابر ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم از کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے، اور اس کو 110 اور 1000 کو پہنچایا تو اسے 10,000 وعلی ھذا القیاس اسی طرح ثواب پہنچے گا۔ نمبر 40، نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مردے کو پہنچایا تو انشاء اللہ تعالی پہنچے گا۔ نمبر 41، قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے، اور قبر کا طواف تعظیمی منع ہے، اور اگر برکت لینے کے لیے گرد مزار پھرا تو حرج نہیں، مگر عوام منع کیے جائیں، بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ دفن کے بعد تلقین کا حکم۔ نمبر 42، دفن کے بعد مردہ کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے۔ یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کر دیا۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے گا، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی شاہ وبالقرآن اماما۔ نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا حوا کی طرف نسبت کرے۔ بعض اجل ائمہ، بڑے بڑے علماء، ائمہ کرام، تابعین فرماتے ہیں جب قبر پر مٹی برابر کر چکیں اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا جائے یا فلاں بن فلاں قل لا الہ الا اللہ، 3 بار پھر کہا جائے قل ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحضرت قبلہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الَّذِينَ أَتَيْكَ أَوْ يَأْتِيَنِكَ إِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لِلَّهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَأَشْهَدْ أَنَّ رَبَّكَ اللَّهُ وَدِينَكَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّكَ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ثبتنا اللہ وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه هو الغفور الرحيم۔ نمبر 43، قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 44، قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہیں چاہیے۔ قبر کے اوپر جو تر گھاس لگی ہے اس کو کھینچنا، نوچنا، کاٹنا نہیں چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تعزیت کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، تعزیت مسنون ہے، سنت مبارکہ ہے۔ حدیث میں ہے جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ دوسری حدیث ترمذی و ابن ماجہ میں ہے جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسے اسی کے مثل ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 2،
تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔ نمبر 3، دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو، کہ یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت جزا فضا نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے بیشتر ہی کریں۔ نمبر 4، مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں، چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ تعزیت میں یہ کہیں اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی: للہ ما اخذ واعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، خدا ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، میت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا دوسرا صبر کا، اور جزا فضا سے دونوں ثواب جاتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، میت کے اعزاء کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں، اس میں حرج نہیں، اور مکان کے دروازہ پر یا شارع عام پر بچھونا بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے۔ نمبر 7، میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے انہیں اصرار کر کے کھلائیں۔ نمبر 8، میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے۔ میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت، اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے۔ نمبر 9، جن لوگوں نے قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوایا ان کے لیے بھی کھانا تیار کرنا جائز نہیں، یعنی جب کہ ٹھہرا لیا ہو یا معروف ہو کہ یا وہ اغنیاء ہوں تو جائز نہیں۔ نمبر 10، تیجے وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے، اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ ورثاء میں کوئی نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے۔ یوں ہی اگر بعض ورثاء موجود نہ ہوں جب بھی جائز نہیں ہے، جبکہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، یا کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصے سے کرے تو حرج نہیں۔ نمبر 11، تعزیت کے لیے اکثر عورتیں رشتہ دار جمع ہوتی ہیں اور روتی پیٹتی نوحہ کرتی ہیں، انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے۔ نمبر 12، میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہی کے لائق بھیجا جائے، زیادہ نہیں، اوروں کو وہ کھانا کھانا منع ہے، اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ۔ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے، اور دفن کے بعد میت کے مکان پر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا، اور اگر اتفاقاً ہو تو حرج نہیں۔
اور اس کی رسم کرنا نہیں چاہیے، اور میت کے مکان پر تعزیت کے لیے لوگوں کا مجمع کرنا دفن کے پہلے یا بعد، اسی وقت ہو یا کسی اور وقت، خلاف اولا ہے، اور کریں تو گناہ بھی نہیں۔ جو ایک بار تعزیت کر آیا اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ سوگ اور نوحہ کرنے کا ذکر۔ مسئلہ نمبر 15، سوگ کے لیے سیاہ کپڑے پہننا مردوں کو ناجائز ہے، یوں ہی سیاہ بلے لگانا کہ اس میں نصارہ کی مشابہت بھی ہے۔ نمبر 16، میت کے گھر والوں کو 3 دن تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر جائیں جائز ہے، مگر ترک بہتر، اور یہ اس وقت ہے کہ فروش اور دیگر آرائش نہ کرنا ہو، ورنہ ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 17، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، پنجابی کے اندر وین کہتے ہیں، اور اس کو یوں کہا جائے اردو میں جس کو نوحہ کہتے ہیں، عربی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نوحہ۔ تو رونا جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے، یوں ہی واو ویلا، وا مصیبتا، ہائے مصیبت کہہ کر چلانا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 18، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ نمبر 20، آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر بقا فرمایا۔ اس مقام پر بعض احادیث جو نوحہ وغیرہ کے بارے میں وارد ہیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مسلمان بغور دیکھیں اور اپنے یہاں کی عورتوں کو سنائیں کہ بلاد ہندوستان کی، یعنی ہندوستان کے علاقوں کی اکثر عورتوں میں ہندوؤں کی تقلید سے پائی جاتی ہے۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو منہ پر تماچا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 2 صحیحین میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ الفاظ مسلم میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سر منڈائے اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے، میں اس سے بری ہوں۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم شریف میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں، لوگ انہیں نہ چھوڑیں گے۔ نمبر 1، حسب پر فخر کرنا، اور نمبر 2، نسب میں طعن کرنا، اور نمبر 3، ستاروں سے میہ چاہنا، یعنی فلاں پنتر کے سبب پانی برسے گا، اور نمبر 4، نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا کتران کا ہوگا اور ایک خارشت کا۔
حدیث نمبر 4 صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے، یعنی جب کہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو۔ واللہ تعالی عالم، یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ عز و جل کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے۔ حدیث نمبر 5 بخاری و مسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحہ کے سبب اس پر عذاب ہوگا، یعنی انہی صورتوں میں کہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہے اور اس نے منع نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 6 صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا میں نے کہا مسافرت اور پردیس میں انتقال ہوا، ان پر اس طرح روؤں گی جس کا چرچا ہو۔ میں نے رونے کا تہیہ کیا تھا اور ایک عورت بھی اس ارادے سے آئی کہ میری مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو 2 مرتبہ نکالا تو اس میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے؟ فرماتی ہے میں رونے سے باز آئی اور نہیں روئی۔ حدیث نمبر 7 ترمذی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرتا ہے اور رونے والا اس کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میت پر 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اسے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا تھا؟ حدیث نمبر 8 ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو اول صدمہ کے وقت صبر کرے تو ثواب کا طالب ہو اور تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 9 احمد و بہقی امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالی اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن کی مصیبت پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی گمبھیر آزمائش آ پڑے اس پر بھی صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر